بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام و مہمانان اعظام اور عزیز طلباء و طالبات، مدارس کی زندگی اور مدارس کی خدمات بڑی وسیع خدمات ہیں، اور مدارس کا وجود اتنا ضروری ہے جتنا انسان کو کھان پین کی ضرورت ہے اس سے زیادہ مدرسوں کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جتنی بھی دینی خدمات آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ سب مدرسے نے دی ہوئی ہے۔ حضرت امام صاحب قبلہ دامت برکاتہم کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ امام صاحب تشریف فرما ہے، کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مرکز جے پور کے جو اکابرین ہیں وہ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں تو مدرسوں میں ہمیں سب سکھایا جائے گا، دین کی باتیں سکھائی جائیں گی، دین سکھایا جائے گا، نماز سکھائی جائے گی، کلمے سکھائے جائیں گے، دین کی باتیں بتائی جائیں گی۔ جب ہم مدرسے سے پڑھ کر باہر جائیں گے تو ہم دین کی خدمت کریں گے نا بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ مدرسہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ، کیا نام ہے مدرسے کا؟ ماشاءاللہ آج آپ کے جامع مسجد کا مدرسہ تعلیم القرآن کا عظیم الشان جلسہ ہے۔ جلسہ کیوں ہوتا ہے جی؟ جلسہ کیوں ہوتا ہے؟ جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس موقع پر اپنی دل کی بات سامعین کو سمجھائیں اور بتائیں، اور یہ ایک نمونہ ہے۔ باہر نکل کر ہم دین کی خدمت کیسے کریں گے، کیسے اپنی بات کو سمجھائیں گے، یہ اس کی مشق ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات کے مدرسے کا آج جلسہ ہو رہا ہے، تو اس میں آپ حضرات اپنے اپنے پروگرام پیش کریں گے۔ میں اس پروگرام کے افتتاح کے لیے سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں اریبہ بانوں کو، ارینا بانوں کو، جو تشریف لائیں گی اور قرات کریں گی۔ آ جائیے، شاباش، یہاں آ جائیں۔ السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ السلام علیکم۔ لائیے، اور منی یہ آپ کا انعام لے کے جاؤ۔ منی ادھر آؤ، یہ آپ کا انعام ہے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی لائیے،
یہ آپ کے سامنے ارینا تلاوت کر رہی تھی، اور ماشاءاللہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ سب کے سامنے اتنا کھل کر پڑھنا، تلاوت کرنا یا تقریر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ارینا کو بہت بہت شاباشی، اور آئندہ اور اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے نا، ماشاءاللہ۔ اب میں نعت پیش کرنے کے لیے محمد عادل محمد شکیل کو درخواست کروں۔ جی ایک منٹ، نعت کے لیے ارمان کو بلاتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، آپ کو بلائیں گے۔ محمد ارمان محمد آزاد تشریف لائیں اور ہم سب سامعین کے سامنے نعت پاک سنائیں۔ لو یہ اپنا ہاتھ میں رکھو، اور یہ بھی لو۔ کوئی ٹیپ نہیں ہے؟ ٹیپ لائیے، ایک منٹ رکو، پہلے میں اس کو ٹیپ جلدی سے اس کو یہاں جو ہے نا ایسے باندھوں گا تو اس کی آواز موبائل بھی جائے گی۔ لیا جلدی لیا، شاباش، کھولیو یہ پکڑیو۔ نہیں نہیں اس میں آئیں گے، لا یہ پکڑ، یہ پکڑ مائک، مائک، ہاں اس کو ایسے پکڑ۔ ایسے پکڑ لو سیدھا۔ السلام علیکم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں جس پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت تو کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت تو کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار
مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں السلام علیکم جی ماشاءاللہ یہ تھے جنید بہت اچھی نعت پڑھی جنید اپنا انعام لے کے جاؤ یہ کیا نام تھا آپ کا ارمان کہاں ہے ارمان آزاد ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھی آپ مزہ آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اب میں تقریر کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد فردین محمد قرأت کے لیے میں ذیشان کو دعوت دوں ذیشان ولد امام صاحب تشریف لائیں اور بہترین انداز میں قرأت سنائیں بٹھائی لے بٹھائی لے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم کیا نام ذیشان ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے محمد ذیشان جو بہترین انداز میں قرآن سنا رہے تھے ذیشان اپنا انعام لے کے جاؤ یہ بچے بہت محنت کرتے ہیں ان کے استاد لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور یہ انعام کے مستحق ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے میں اب عادل سے درخواست کروں عادل تشریف لائیں اور اپنی قرأت سنائیں جی عادل محمد شکیل آپ ہیں جی مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم السلام علیکم بہت اچھا جی کیا نام ہے آپ کا محمد عادل ماشاءاللہ یہ بھائی عادل آپ کے سامنے قرات پیش کر رہے تھے بہت اچھا ہے یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ انعام تشریف رکھیں بہت خوب ماشاءاللہ آپ کے دادا جان کی طرف سے بھی 10 روپے کا انعام ماشاءاللہ بہت خوب اچھا ارینا آؤ اپنا انعام لے کے جاؤ ایک نوٹ اور دیجئے نہیں آ جاؤ لو بھائی آپ بھی لو اور کہاں ارینا آ جاؤ شاباش ہاں وہ ارینا مناسکنا وتب علینا لو بنی شاباش دیکھو یہ ہوئی بات بہت اچھا ہے ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے بزرگ کا جناب منیر خان صاحب اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے انہوں نے اللہ کی راہ میں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں پر یہ جو انعام کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے اب میں جنید کو آواز دوں جنید آئیں جنید عمران اور ہمارے سامنے نعت سنائیں کرت تو ہوئے کرت آپ کی بھی کرت ٹھیک ہے زوردار دے کر سنائیے نہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے جنید اپنا انعام لے کے جاؤ آپ نے بہت اچھی تلاوت سنائی اور اچھی پڑھنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے اور محنت سے پڑھو گے شاباش لو بھائی شاباش شاباش اب میں درخواست کروں فردین کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرات نماز کے فرائض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم نماز میں 13 فرائض ہے 7 بار کے 6 اندر کے 7 بار کے اول بدن کا پاک ہونا
दूसरा कपड़ों का पाक होना, तीसरा जगह का पाक होना, चौथा सतर का छुपाना, पांचवा नमाज का वक्त होना, छठा किबले की तरफ रुख करना, सातवां नियत करना। छह अंदर के नंबर 1 तकबीर तारीमा कहना, नंबर 2 कयाम करना यानी खड़ा होना, नंबर 3 किरात करना यानी कुरान मजीद पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने के मिकदार बैठ जाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो शाबाश। ये थे फरदीन जो आपके सामने अपने प्रोग्राम पेश कर रहे थे। फरदीन लो अपना इनाम लेके जाओ ना। शाबाश, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। अल्लाह आपको और तरक्की अता फरमाए। मैं अदीबा से दरखास्त करूं वो तशरीफ लाएं और अपना प्रोग्राम सुनाएं। आप हजरात ध्यान से सुने। आ जाओ अदीबा। माशाअल्लाह। या अल्लाह, ये तो आपके सर में नहीं बैठी। या अल्लाह, बस अब इसको ऐसे रखिए। रुको। अभी निकल के दिखाए, इसमें हिम्मत हो। शाबाश। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अरे वाह मुन्नी। अदीबा आपके सामने अपना प्रोग्राम पेश कर रही थी। इतना अच्छा प्रोग्राम सुनाया है ये अदीबा के लिए। अरे पकड़ो भाई। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मैं ज़ैद से दरखास्त करूं वो अपना प्रोग्राम पेश करें। ज़ैद आइए। अरे वाह, मुआ तारीख जमील साहब आ गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब खाना खाना शुरू करे तो दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। जब खाना खाना फारिग हो जाए तो दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि लजी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम। शाबाश शाबाश शाबाश। ये थे ज़ैद जो आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे थे। ये ज़ैद के लिए इनाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं एक बात अर्ज करूं, ये जो प्रोग्राम है आप इसको छोटा प्रोग्राम न समझें जी। इधर देखें सब, ये जो प्रोग्राम है ये दीनी प्रोग्राम है। दीनी प्रोग्राम की हैसियत बहुत बड़े प्रोग्राम की हैसियत होती है। आप ये ख्याल करें कि हम बिरला ऑडिटोरियम में बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि जब एक अजान दी जाती है ना, वो अजान बड़ी मस्जिद की और छोटी मस्जिद की सेम होती है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये अजान तो छोटी सी मस्जिद में हुई है, हम तो इसमें नहीं जाएंगे। बल्कि जब अजान होती है
تو وہ ایک جیسی ہوتی ہے، وہ چاہے جامع مسجد میں ہو یا وہ محلے کی چھوٹی مسجد میں ہو، لہٰذا اس پروگرام کو چھوٹا پروگرام نہ سمجھا جائے۔ مجھے امید ہے آج جو یہ پروگرام میں بچے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں، کل کو یہ بچے انشاءاللہ جامع مسجد کے ممبر پر تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ اب آگے میں سعدیہ کو درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ آ جائیے۔ اور اس کو زور سے بولنا ہے نا۔ السلام علیکم۔ ایک کاش مدینے جانے کا کس گرد سے ساما ہو جائے، محبوب خدا کے روزے پر قربان میری جان ہو جائے۔ دن رات تڑپتا رہتا ہوں اور ہجر میں روتا رہتا ہوں، سرکار کرم فرما دے اگر مشکل میری آشا ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورا چہرہ دھونا فرض ہے۔ نمبر 2، دونوں کونے سمیت ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیروں کو ٹکنے سمیت دھونا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بچوں، ماشاءاللہ کہو آپ بھی۔ ماشاءاللہ سعدیہ اپنا پروگرام پیش کر رہی تھی۔ سعدیہ ادھر آؤ۔ ماشاءاللہ یہ لو، سبحان اللہ، لو منی آپ کا انعام۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، بہت اچھے۔ اب میں ریحان کو درخواست دوں، ریحان عبدالسلام تشریف لائیں اور قرات سنائیں۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ کر بھی بچوں کے کھڑے کے برابر لگو، بیٹھ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد ریحان جو آپ کے سامنے قرات سنائے تھے۔ لو بھائی بند کر کیا ملا ہاتھ میں؟ خالی ہے کیا؟ ارے وہ دوسرا ہاتھ میں تھا، یہ رہی۔ شاباش شاباش، یہ محمد ریحان آپ کے سامنے تلاوت سنا رہے تھے۔ ماشاءاللہ یہ بچہ محمد ریحان جو ہیں یہ حفظ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے 10 پارے ہو گئے۔
سبحان اللہ. قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. تو 10 کر کے 3 حصے ہو گئے، 10 اور 20 اور 30. تو ان میں سے ایک حصہ یہ حفظ کر چکے ہیں. 10 پارے ماشاءاللہ حافظ ہو چکے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے. میں عادل صاحب دین سے درخواست کروں وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، لاجواب 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 لاجواب، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب. قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہے اتنا خفا، جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی ذرا بہن کی لے خبر، ہو گئی ہے فدا، ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر. دل تو دل ہے جباں سے ہی کہہ رہی کہ میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب. جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر بجھے ہلائی کا پرچہ لگا. خون اسلام میں سب سے پہلے بہا، اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا، میرا دل میری جان، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، تو سلامت رہے اے رسول امی کے، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب. سب میرا جی حق کا بھولاوا ملا، ہرن کعبہ سے اقصی تلکتے کیا، آسمانوں سے تاج سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے سوئے عرش اعظم چلا. دیکھی جب رفعتیں، دیکھی جب رفعتیں احمد مجتبیٰ، تو پکار اٹھے یہ جبرائیل کے، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی نعت لاجواب، یہ پروگرام لاجواب. لیجئے ماشاءاللہ، آئیے ماشاءاللہ آپ کا انعام لیجئے، انعام لاجواب.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا تو پروگرام لاجواب ہو گیا بھائی۔ تو اس طریقے سے یہ پروگرام اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ میں آخری 2 پروگراموں میں سے ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محمد قاسم ولد امام صاحب یہ آپ کے سامنے رکوع پیش کریں گے، اور اب بہت جلدی انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا اور آپ حضرات سے خصوصی باتیں ہوں گی۔ آپ خاموش ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں؟ اچھا محمد قاسم، میں کبھی کہہ رہا پتہ نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ محمد قاسم، آپ کا پروگرام اور یہ آپ کا اس کو قریب کرنا ہے، تھوڑا سا ایسے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے محمد قاسم جو آپ کے سامنے تلاوت پیش کر رہے تھے۔ اب قاسم انعام لے جائیے اپنا، یہ آپ کا انعام۔ بہت اچھا پروگرام پیش کیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ تقریر، اب میں تقریر کے لیے فرحان وحید بھائی کو درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور ایمان پر تقریر پیش کریں۔ اس کو قریب کرنے دینا ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے، اس کا ہمیں شدت سے احساس رہتا ہے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اسے گالی تسخیر کرتے ہیں اور اس پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بنے۔ انسان کو جس لقب سے پکارا جاتا ہے، اگر وہ اس میں ماہر نہ ہو تو لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور نہ اسے دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا اور پکا مسلمان بننے کے لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم نہیں جانیں گے کہ اسلام کیا ہے تو اس وقت تک اس پر کیسے عمل کریں گے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے، جیسے مثالوں میں سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، پھر بھی اس کی وجہ کے لیے یوں سمجھے کہ ایک آدمی درس و تدریس کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کون مضمون کیسے پڑھایا جاتا ہے، کون مسئلہ کیسے سمجھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ خود جانے کہ اسلام کیا ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی جاننا ہے کہ اس پر خود کیسے عمل کیا جائے اور دوسروں کے کیسے کرایا جائے۔
दरअसल ईमान और इस्लाम के कसर की पहली ईंट रखने से पहले इस बात का इल्म होना जरूरी है कि ये इमारत कैसे तामीर हो। इस्लाम जो हालत बर्दाश्त नहीं कर सकते, यही वजह है कि जब हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये ताकीद किया है कि इल्म हासिल करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, मुस्लिम किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं, मोमिन कौन है, मुशरिक और फासिक कौन है। अगर आपने इन बातों का इल्म हासिल नहीं किया तो जाहिर है आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नेक बंदे। ये खूब समझे हैं कि अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन इस्लाम को नेमत बनाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसे घराने में पैदा किया, ऐसा माहौल इनायत फरमाया, ऐसे लोग दिए जिन्होंने हमारी आंखें खोलते ही दीन इस्लाम की तरफ रहनुमाई की। नेक आमाल बनिए साहिबे ईमान बनिए, नेक आमाल बनिए साहिबे ईमान बनिए, है मुस्लिम को लाजिम किया सच्चे मुसलमान बनिए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़ल्लाह जब पढ़ते हैं कुरान की आयत पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, इसमें आपको पढ़ना चाहिए था वमा अलैना इल्लल बलाग, कोई बात नहीं, शाबाश। क्या नाम जी? ये थे मोहम्मद फरहान जो आपके सामने बड़ी जोरदार तकरीर पेश कर रहे थे। आपको तो जाम मस्जिद में नंबर लगवाना पड़ेगा, बहुत अच्छी तकरीर करी माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह कहो भाई, चुपचाप बैठे हो सब माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये होता है जलसा, ये होता है जलसा, सुभान अल्लाह। तो मोहम्मद फरहान आप बहुत अच्छी तकरीर पेश कर रहे थे और इंशाल्लाह आपकी तकरीर आइंदा और अच्छी होगी इंशाल्लाह। हर बच्चे ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। मैं मुनासिब समझूंगा कि मोहम्मद रिहान अब्दुल सलाम वापस एक बार फिर तशरीफ लाएं और आप इस बार नात सुनाएं। जी है इरादा सुनाने का? अच्छा, नहीं भी हो तो भी इरादा तो करना पड़ेगा आपको, आपसे कह के पढ़वा रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। हाँ लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर, पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे।
تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر، کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر، تاج شاہی عزیزوں کو دے کر، تاج شاہی عزیزوں کو دے کر، مجھ کو جام شہادت پلا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ السلام علیکم۔ نیچے رکھ دیجیے جی محمد ریحان لیجئے، یہ پھر آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ کے لیے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھا مدرسے کے طلباء کا پروگرام جو آپ کے سامنے پیش ہوا۔ آپ میرے بھائی حضرات ہیں، میں خیال میں اب یہاں تشریف لائیے، وہ بچوں کی جگہ ہے، آپ یہاں ہی، آپ کا مقام یہاں ہے، تشریف لائیے۔ ہاں اسٹیج تو یہ ہے نا، آپ سب اسٹیج پہ بیٹھیے، آئیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہوئی بات، یہاں جاؤ یہاں جاؤ، بہت جگہ ہے ماشاءاللہ، یہاں دیکھو اب ہمارا اسٹیج اب بھرا ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا، تشریف رکھیے۔ ہاں یہ ہوئی بات، آ جاؤ یہاں جاؤ، ادھر آ جاؤ، جہاں آپ کو لگے اچھا وہاں تشریف رکھیے۔ بیٹا دری صحیح کرو، اپنی دری صحیح کرو، ہاں دری صحیح کرو، بس۔ تمام طلباء نے اپنا پروگرام پیش کر دیا، ہر بچے کا پروگرام بہت نمایاں، بہت عمدہ، تقریر بھی، نعت پاک بھی، تلاوت بھی، ماشاءاللہ ان سب چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں کیسی تعلیم ہے، استاد کتنی محنت کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب شاگرد کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ صفت پیدا ہوتی ہے اور اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اسی سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ استادوں کی بڑی محنت ہے۔ اللہ اس مدرسے کو 3 دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ علم کیا ہے؟ علماء کیا پڑھ کر آتے ہیں مدرسے سے؟ ہمیں علم کیوں سیکھنا چاہیے اور علم سیکھنے کے لیے ہمیں سیکھنے سکھانے میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزو، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے 2 لوگوں پر اس کے کام کو تقسیم کیا ہے۔ عالم جنہیں ہم علماء کہتے ہیں اور عوام جو اہل بستی ہوتے ہیں۔ ذمہ داری یہ ہے
کہ اہل بستی انتظام پیدا کرے. جی اہل بستی انتظام پیدا کریں اور علماء اس انتظام کے تحت علم دین میں محنت کریں. سائیکل، موٹر سائیکل، اسکوٹر، یہ سب دو پہیے کی گاڑی ہوتی ہے. ان دونوں پہیوں میں دونوں پہیوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. جی اگر ایک پہیہ ناکام ہوتا ہے گاڑی نہیں چلے گی. اسی لیے میں یہاں بھی اور اپنے سب بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ عوام جو بستی والے ہیں وہ اپنا کام کریں، اچھا انتظام کر کے دیں. کس چیز کی کمی ہے، کیا ہم خدمت کے لیے ہم کیا لائیں، کیا ہماری ذمہ داری ہے، وہ اس کو پورا کریں. پھر علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بستی کے بچوں کو علم دین سکھائیں. بہرحال مجھے خوشی ہوئی اس مدرسے میں یہ سب انتظام دیکھ کر اور پروگرام دیکھ کر. دعا ہے اللہ اور ترقی عطا فرمائے. میرے مہمان خصوصی یہاں تشریف فرمائے حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم، امام و خطیب رضوان مسجد کھونا گوریان یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت والا کو درخواست دوں کہ حضرت ہمارے مہمانوں کو، اہل بستی کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو خصوصی نصیحت عطا فرمائے اور آپ کے خصوصی واعظ کے ہم منتظر ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں اپنی خصوصی نصائح سے سرفراز فرمائیں. حضرت مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حاضری ہوئی اور جیسا آپ سب حضرات جانتے ہیں کئی بار ہم پروگرام میں آتے ہیں، ماشاءاللہ اور بھی جگہ پروگراموں میں جاتے ہیں. بچوں نے بہرحال بہترین انداز کے اندر جو انہوں نے سیکھا ہے اس کو پیش کیا ہے. جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ بھئی گاڑی دونوں پہیوں سے چلتی ہے اور پرندے بھی منزل تک دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں. جب وہ اڑتے ہیں تو دونوں بازوؤں سے تب منزل پر پہنچتے ہیں. میرے عزیز دوستو بزرگوں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹے بچے ہیں اور ان کو پہلے سکھایا جاتا ہے، تب یہ بچے جو ہے یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بول پاتے ہیں. حالانکہ یہ ایسے ہی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ حضرات کسی کی 50 سال کی عمر ہو گئی، کسی کی 40 سال کی عمر ہو گئی. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تو بچوں کی محنت کا سلسلہ ہے اور ایک ہمارا طریقہ بڑوں کی محنت کا سلسلہ ہے جسے ہم جماعت کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے راستے میں لوگ نکلتے ہیں. جتنے بڑے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان سے ابھی ہم کسی سے کچھ دین کی بات اگر پوچھیں تو ابھی پسینے آ جائیں گے. یہ ہمارا تجربہ ہے. کیوں کہ ابھی ہم اکتوبر میں جماعت میں گئے تھے، ہمارے ساتھ میں 45 سال کے ایک آدمی تھا جسے 40 دن تک صرف کلمہ یاد کراتے رہے اور اس کو ہم نماز، یہ لفظ ہے نماز، اس کو یاد کراتے رہے. 40 دن تک وہ نواز بولتا تھا، ہم اس کو نماز سکھاتے تھے. بھئی یہ لفظ بولنا آ جائے نماز. 40 دن تک وہ صرف نواز ہی بولتا رہا اور 15 منٹ تک ہم ان کو سکھاتے رہے. آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ان بچوں نے صحیح کلمہ پڑھ کے سنایا ہے. جب اس 45 سال کے آدمی سے ہم نے کلمہ پڑھوایا تو جیسے عام طور سے ابھی جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ میرے تجربے سے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہمارا عوام کا اکثریت میں ملے گا. اب کہ جب کہ بچوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے اس ایمان کا، اس بنیاد ایمان کی کلمے کی.
یہ بچوں نے پڑھ کے آپ کے سامنے سنا دیا, آپ نے لگا کہ بھئی اس بچے محنت کر رہے تھے اس لیے ان کو پڑھ کے سنا دیا. اگر آپ سے بھی پوچھیں, آپ کا بھی تو فرض ہے, آپ کا بھی حق ہے ان کو سیکھنے کا. اگر آپ سے پوچھا جائے جس بھائی کی میں بتا رہا تھا وہ 45 سال کی عمر تھی, اب اس کا حال آگے کیا ہوگا جب اس کو کلمہ ہم 40 دن تک سکھاتے رہے, اس کو نماز 40 دن سکھاتے رہے, آگے دین کے بارے میں کیا پتہ ہوگا اس کو. رونا بھی آتا تھا اور ہنسی بھی آتی تھی. ہم نے کہا اس کو نماز میں قاعدے میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں, تو یاتایات پڑھتے. بھئی یاتایات کیا ہوتے, اس نے سنائے 2 لفظ اس میں سے, جبکہ ہم سب جانتے بھئی اتحیات پڑھتے نماز میں. دیگر علم کا اور دین کے بارے میں پھر اس نے رو کے بتایا کہ زندگی میں پہلی بار جب میں آج نکلا ہوں اس دین کو سیکھنے کے لیے, مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں. تو یہ بچوں نے پڑھ کے سنا دیا, ہمیں ایسے لگا کہ بھئی یہ ایک محنت سے انہوں نے پڑھ کے سنا دیا, حالانکہ ہمارا کیا حال ہے وہ ہمیں پتا ہے. محنت کی جاتی ہے, یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کی وجہ سے پورا نظام قائم ہے. آخری جو میری بات وہ یہ ہے کہ جو یہ بچے یہاں پر مدرسے میں جو علم حاصل کر رہے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تھا, یہ اس کی تقسیم ہے. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وارث جو باپ مر جاتا ہے اس کی جائیداد کا وارث اسی کا لڑکا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے اور اس کا لڑکا ان پڑھ ہے, جاہل ہے, لنگڑا ہے, اب جب وہ ڈاکٹر مر گیا تو اس کی جائیداد کا وارث کون بنے گا, وہ لڑکا ہی بنے گا. حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں, حالانکہ وہ پیروں سے صحیح سلامت نہیں, لنگڑا ہے, لیکن وارث کون بنے گا, وہ لنگڑا ہی بنے گا اس کا وارث. کیوں کہ وہ اس کا بیٹا ہے. وکیل ہے, وہ مرتا ہے تو اس کا بیٹا ہی وارث بنے گا, چاہے وہ جاہل کیوں نہیں ہو. ایسے ہی اس علم کا وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب اس کے وارث کون بنے, یہ علماء اکرام بنے, چاہے وہ لنگڑے ہوں چاہے وہ کیسے بھی ہوں. وارث کیا ہے, وارث تو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, چاہے وہ کیسے بھی ہیں, کانے ہیں, اندھے ہیں, لنگڑے ہیں, لیکن وارث کون بنے گا, جو اہل علم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. یہی چیز بچوں کو سکھائی جا رہی ہے, یہ علم سکھایا جا رہا ہے. یہ بچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت میں حصے والے ہیں. حالانکہ ہمارے یہ بد نصیبی ہے کہ ہم اس طبقے کو جو ہے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, اور ہمارا اس پر جیسے دھیان ہونا چاہیے اور جیسے اس میں ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے اور جیسی دلچسپی ہونی چاہیے, وہ دلچسپی ہماری وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ بچوں کو پڑھانے کا شوق تو پیدا ہو رہا ہے, پہلے کے مقابلے میں بچے پڑھ تو رہے ہیں, بس وہ صرف سمت ہے کہ بھئی یہ بچے تھوڑے سے کچھ قرآن سیکھ لیں اور پھر ہم اپنے فریضے سے فری ہو جائیں, یہ چیز سمجھتے ہیں بس. حالانکہ یہ چیز بہت بڑی ہے, اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرما دے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, جو پروگرام ہوا اور اس بچے نے کلام پاک پورا کرا ہے, اللہ اس کے علم میں بھی ترقی عطا فرمائے, اللہ اس کے عمر میں بھی ترقی عطا فرمائے. اور یہ سارے بچوں نے جو ہے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, ہماری جو ہے توجہ بھی اہل بستی کی جو ہے اس مکتب کی طرف بھی ہو, تاکہ بچے اور جو ہے ترقی کریں. اس کا اجر ہمیں اللہ آخرت میں بھی دے گا, دنیا میں بھی دے گا. بات لمبی ہو جائے گی, وقت کم ہے. ہر عمل کا اجر اللہ آخرت میں نہیں دے گا, دنیا میں بھی دے گا, اور آخرت تو ہے ہی. اب اس کی تفصیل کا وقت ہے نہیں, وقت کم ہے. ہماری دلچسپی پہلے سے نہیں ہوتی دین کے کاموں میں, اور وقت لگ گیا. بعد میں اگر امام صاحب نے کہا آپ سے پروگرام میں کہتے ہو صاحب آپ, تو پھر وہی 2 گھنٹے ہمارے خراب ہوں گے. حالانکہ یہ 2 گھنٹے دنیاوی اعتبار سے ہمارے خراب ہو رہے ہیں, آخرت کے اعتبار سے تو قیمتی ہیں. کیا پتا آخری جو بات ہے, ایک وقت
जब कयामत का रहेगा कुछ वक्त उस 50 साल में से ऐसे गुजर जाएंगे कि जब अल्लाह जलाल में होगा, किसी की ताकत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि वहां कुछ पेश कर सके, फिर अल्लाह का वो जलाल जो है खत्म होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरखास्त करेंगे और उसके बाद जब बिल्कुल नॉर्मल वक्त उसमें से आएगा, जब अल्लाह के यहाँ सिफारिशें होंगी और गुजारिशें होंगी और रियायतें चालू हो जाएंगी, जब अल्लाह अपना रहमान का जलवा जब दिखाएंगे, तब उस वक्त एक बंदे को अल्लाह पूछेंगे, तेने पूरी जिंदगी में किसी आलिम को खाना खिलाया? तेरे घर पे कोई आलिम आया? वो अर्ज करेगी, अल्लाह मेरे घर तो कोई आलिम नहीं आया। नेताओं को बुलाने का तो शौक है, रहता ही है हमें। तो फिर अल्लाह फरमाएगा, तेरे किसी आलिम से दोस्ती थी? वो इसका भी इनकार कर देगा। वह पूछते पूछते किसी आलिम से किसी शख्स की दोस्ती थी, तेरी उससे दोस्ती थी? तो फिर वो हाँ करेगा कि मेरे एक दोस्त था, उसकी आलिमों से दोस्ती थी, अल्लाह ताला उसकी वजह से, उस दोस्ती की वजह से अल्लाह उसे माफ कर देगा। देखो इतनी कीमती नियामतें, क्यों कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। किसके वारिस हैं? हाँ, नबी के वारिसों के दोस्तों से उसकी दोस्ती थी, इस वजह से अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। अल्लाह हमें भी उलमाओं की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह हमें इस मकतब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी अल्लाह से दुआ करूं, आप भी करें, इन्हें दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब अपने कीमती नसीहतों से नवाज रहे थे। हमें अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और बड़ी अच्छी बातें हजरत ने अपने बयान में इरशाद फरमाई। आज बहुत तवज्जो की ज़रूरत है मदारिस और मकातिब की तरफ। यकीन जानिए कि अगर ये स्कूल का प्रोग्राम होता ना यहाँ पर, तो ये पूरा भरा हुआ होता, बाहर कुर्सियां लगानी पड़ती और लोग कह रहे होते साहब इंतजाम तो पूरा करते। लेकिन चूंकि एक मकतब का मदरसा है, तो किसी को लग ही नहीं रहा कि भाई हमें जाना चाहिए प्रोग्राम में। ये छोटा सा इंतजाम, जरा सा इंतजाम, ये भी हमारे लिए ज्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि मजमा नहीं है। ऐसे मौके पर खूब हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। आखिर में मैं अल्फैज से दरख्वास्त करूंगा। ये अल्फैज हैं, इन्होंने माशाल्लाह कुरान करीम नाजरा मुकम्मल कर लिया है, बहुत बड़ी बात है। आप हाफिज भी बनेंगे इंशाल्लाह, बनेंगे ना? हाँ इंशाल्लाह हाफिज भी बनेंगे। पहले कुरान करीम को नाजरा पढ़ते हैं, फिर हाफिज बनते हैं। तो ये खुश नसीब हैं जिन्होंने यहाँ पर कुरान करीम नाजरा मुकम्मल किया है। ये सिलसिला चलता रहेगा तो इंशाल्लाह इस बस्ती में कितने कुरान पढ़े हुए बच्चे होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप एक सूरत कुल औज़ु बिन्नास पढ़ के सुनाओ सबके सामने। आप जो है ऐसे बैठ कर थोड़ा सा, हाँ यहाँ जाओ, मेरे पास यहाँ जाओ, उधर सबको दिखते रहे ना, यहाँ जाओ। हाँ ये सूरत तो आप यहाँ ले लो, कुरान यहाँ ले लो, बस यहाँ बैठ जाओ, टिप होगी। अब सही, बस शाबाश शाबाश। अब क्या दिख जाएगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत खुश नसीब है आप, माशाल्लाह अपना कुरान पाक पूरा किया और ये आपका इनाम। बहुत खूब, माशाल्लाह। तशरीफ रखिए। आपका नाम अल्फैज है, वालिद साहब
کا نام سرفراز بھائی، سرفراز بھائی کے بیٹے الفیض نے قرآن کریم مناظرہ مکمل کیا ہے. بہت بہت مبارکباد استادوں کے لیے بھی، مدرسے کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، پوری بستی کے لیے مبارکباد. بہت خوشی ہوئی، اللہ قبول فرمائے. بہت اچھا. آپ کے سامنے دستار بندی ہوگی. جب بچہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو ان کے دستار بندی کی جاتی ہے، اور یہ حافظ کی یا ناظرہ پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہے. ایسا ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ حوصلہ افزائی ہے. اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے. یہ علماء کرام جب فارغ ہوتے ہیں ان کی بھی دستار بندی ہوتی ہے. اور دستار بندی کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں قرآن کریم کا پابند ہونا ہے، عمل کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. آئیے دشید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. نہ کھڑا ہو جاؤ، آپ یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، یہاں جاؤ. آپ ادھر آ جائیے. چلو اب ادھر ہی ٹھیک ہے. اچھا، بہت اچھا. جی جی، بزرگ موجود ہیں یہاں، ان کے ہاتھوں. لبائی صاحب آ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے. بہت اچھے. اس سائڈ میں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ میرے پاس. ہاں ادھر دکھتا ہوا ہونا چاہیے. بہت اچھا. لو بھائی. ارے واہ بھائی، یہ پکڑ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. ارے واہ. لو حاجی، آپ کے ہاتھ، آپ کے ہاتھ لگیں گے. نہیں، آپ ہاتھ لگا دیے. حضرت مولانا آپ بھی تشریف رہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہاتھ تو ہمیں اس لیے لگانا لے بھائی، ہمیں بھی معاف کر دے. لے بھائی بات اس وجہ سے لگانا، اللہ ان کی برکت ہاں بھائی معاف کر دیں. بہت اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دستار بندی ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ. جی ہاں امام صاحب جی کھڑے ہوئیے. امام صاحب ماشاءاللہ. سبحان اللہ. امام صاحب استاد محترم، بہت بہت مبارکباد. ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد. امام صاحب کے لیے جوڑا بہت اللہ مبارک فرمائے، قبول فرمائے. یہ حضرت قبول فرمائے مٹھائی. اور ہاں یہ پہلے سے چونکہ ایک پگڑی اور بندھی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ خراب ہو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. یہ 1100 روپے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کے لیے تو جتنا بھی ہو کم ہے، چونکہ آپ نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، بڑی خدمت انجام دی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا نذرانہ قبول فرمائے. بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ. اچھا اللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت خوب. حضرت کو بھی ایک مالا پہنا ہو. اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے. لے حضرت مولانا آپ مہمان خصوصی. نہیں آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں. ماشاءاللہ. جی اب آپ آئیے. آپ بچے کے والد ہیں، اور ہاں اپن دونوں پہنائیں گے. آ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہوئی بات. بہت خوب. تشریف رکھیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں یہ پروگرام کوئی خاص بڑا نہیں رکھا گیا تھا، اور بڑا رکھتے ہیں جب بھی کوئی نہیں آتے ہیں. ہاں اس میں بھی لوگ باغ بہرحال کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ قاری صاحب اور مولوی صاحب یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. تو جو یہ حضرت تشریف لائے ہیں
फुटे खुर्रे मस्जिद वाली वो मरकज वाली गली मस्जिद आजिजुल्लाह कारी अरशद साहब मुफ्ती इब्राहिम जो गुलंदाजान मस्जिद में बहुत पुराने इमामत की थी और उनका मदरसा मदीना नगर में है, तो उनके छोटे भाई हैं कारी अरशद साहब और मस्जिद जो रहमानिया मस्जिद है रामगंज में उसमें आपका मदरसा भी चलता है। तो मैं कारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि कारी साहब भी अपने किरत से लोगों को मुस्तफीद फरमाएं, कारी साहब किरत करें, कारी अरशद साहब। सभी बच्चों से दरखास्त है बिल्कुल खामोश हो जाएं। देखो तिलावत हो रही है, आप ध्यान से सुने। और दूसरी बात यह है कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम सुनाया है और अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि मुझे भी सुनाना पड़े, लेकिन चलो मैं भी एक मदरसा का तालिब इल्म भी अपने आप को समझता हूँ, तो एक सबक मेरा भी सही क्यों हजरत 5-7 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. माशाअल्लाह कारी साहब ने बहुत ही उम्दा किरत की थी। असल में प्रोग्राम तो बच्चों का था और वैसे तो बस्ती के सारे ही जिम्मेदार हैं और जो बस्ती ने चुनकर मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदार बना रखे हैं वो किसी वजह से नहीं आ पाए। उनमें से
کالو بھائی ٹینٹ ہاؤس والے وہ تشریف لا چکے ہیں. تو میں سرفراز بھائی کے بچوں کے قرآن پورا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے خود نے ہی دعوت دی تھی اصل میں. تو یہ چھوٹا سا مختصر سا پروگرام تھا. تو میں سرفراز بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو مسجد کے کمیٹی کے ذمہ دار ہیں کالو بھائی، ان کو مالا پہنا کر استقبال کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے. یہ استقبال ہے آپ کا اور ایک مالا میری طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے. یہ مکتب اور مدرسے صحیح معنی میں بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز. اور اس کی ذمہ داری اگر ہم تک پہنچے تو خوش ہو کر قبول کرنی چاہیے. اور اس میں جو ہمارا تعاون لگ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے 100 روپے کا انعام ہے حضرت کی طرف سے. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزا خیر عطا فرمائے. دیکھیے یہ بیچارے اساتذہ بڑی محنت کرتے ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ بتاؤں، اسکول کی محنت سے مدرسے کی محنت ڈبل ہوتی ہے. جی ڈبل ہوتی ہے. وہ کیسے؟ بورڈ ہے، کلاس لگی ہوئی ہے، 20 بچے کلاس میں ہیں. ماسٹر جی ایک ہی چوک میں ایک ہی سوال میں ایک ہی جواب میں 20 بچوں کو سمجھا دیتے ہیں. جی مدرسے کے اندر 20 بچے 20 بچوں کا الگ الگ سبق، ایک بچے کا 2-3 بار سبق سننا پڑتا ہے. 20 یا 60. اگر وہ 20 بچے 3 بار سبق سنائیں گے تو 60 ہو گئے. جی تو مدرسے میں محنت زیادہ ہوتی ہے، ہر بچوں کو الگ سمجھانا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس مکتب کو آپ معمولی نہ سمجھیں، محنت کریں. اور معمولی سی تنخواہ پر یہ لوگ بیچارے پڑھاتے ہیں. کیا تنخواہ ہوتی ہے؟ 2-5 ہزار میں آپ کیا اپنا خرچ چلائیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا صبر اللہ ان کو جزا خیر دے. ایسے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مدرسے کے لیے ہم کیا کریں. آئیں مدرسے میں بیٹھیں، دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. استاد نے کہا کہ ٹپائی کی ضرورت ہے، ہم 2-4 مل کے ٹپائی کا انتظام کر دیں. استاد نے کہا کہ جی دریا نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، تو 2-5 آدمی ایک دری اگر ہم 2-3 آدمی مل کے لائیں گے تو 20-20 25-25 روپے خرچے ہوں گے ہمارے. یہی تعاون ہے. ہم آئیں دیکھیں اور جس چیز کی ضرورت ہو ہم بخوشی اپنے طور پر ہم مدرسے میں محنت کریں، تعاون کریں، عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت سے درخواست کروں گا دعا فرما کر مجلس کا اختتام فرمائے. سب بچے خاموش ہوئے ہیں، دعا ہو رہی ہے، خاموش ہوئے ہیں.